الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا آخری یوم من شعبان کے لاسٹ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک خطبہ دیا اور یعنی کہ بیان فرمایا. And he gave a talk, and in that فقال یا ایھا الناس، he said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم لوگوں پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. شہر مبارک، یہ ایک مبارک مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 نائٹ سے بیٹر ہے، 1000 راتوں سے بیٹر ایک نائٹ آنے والی ہے اس مہینے میں. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اس منتھ میں دا منتھ آف رمضان جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اس مہینے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور رات کی نماز یعنی تراویح کو تم پر یعنی کہ ایون دو جو نفل نماز ہے اسے ضروری قرار دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بھی یہ نمازیں خاصلت کے ساتھ یعنی کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ادا کرے گا، کمن ادا فریضہ، کوئی ایک نفل نماز بھی اگر رمضان میں ادا کرے گا تو کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ اس نے جیسے کہ نان رمضان کے فرض نماز ادا کی، ایسا اس کو اجر و ثواب ملے گا. ومن ادا فریضۃ فیہ، اور جس نے رمضان میں جو ایک فرض نماز ایک مسلمان ادا کرتا ہے، کانا کمن ادا 70 فریضۃ، وہ نارمل نان رمضان کی 70 ٹائمز اس کو اجر ملے گا. 70 فریضۃ فیما سواہ، یعنی کہ نان رمضان کی 70 نمازوں کا اجر اسے ایک فرض نماز پہ رمضان کی ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے. دس از دا منتھ آف پیشنس، اینڈ اس پیشنس کا صبر کا جو ثواب ہے وہ تو جنت ہی ہے، ثوابہ الجنہ. وشہر المواسات، اور یہ غم خواری کا ایک دوسرے سے کائنڈنس کا اور اچھائی کرنے کا مہینہ ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مؤمن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اسے ایمپل اس کی فراوانی عطا ہوتی ہے. من فطر فی صائما، جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا اس مہینے میں، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی گناہوں سے اس کی مغفرت ہو گئی اور یہ گویا کہ اس نے کسی غلام کو آزاد کیا، یعنی اس کی گردن چھڑائی ہے، وچ مینز یا کسی سلیو کو آزاد کیا، وچ از اے بگ ڈیل. تو اس طرح سے عتق رغبت من النار، اس کی اس طرح سے آگ سے خلاصی ہو جائے گی، یعنی یہ آگ سے آزاد ہو جائے گا اس مہینے میں جو ایک رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانے والا بندہ ہوگا. وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور اس کا جو اجر ہوگا وہ کہیں بھی اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا کسی چیز کے مقابلے میں. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کچھ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں سے ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو دا کیپیسٹی، ہم سب تو کسی دوسرے کو افطار کرانے، ان کا اپنا کیونکہ غربت کا اور مال دولت کی کمی کا یا جو بھی ان کے فیکٹرز تھے، تو اتنا کیونکہ غریب عموماً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے کہ وہ تو اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے، اگر کوئی افطار نہ کرا سکے، کسی کے پاس اتنی بھی کیپیسٹی نہیں ہو وہ دوسرے کو افطار کرا سکے، پھر وہ کیا کرے. فقال، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ من ماء،
کہ اگر جو نہیں بھی کر سکتا انشاءاللہ اسے اجر و ثواب ملنے کی توفیق مل سکتی ہے. وہ صرف چند سپس یا گھونٹ یا جسٹ اے گلاس آف ملک دودھ کسی کو دے دے, یا ایون جسٹ گلاس آف واٹر پانی کسی کو ایک گلاس پلا دے, اس سے ہی ثواب لے لے اور اسی سے افطار کرا دے, اسے بھی انشاءاللہ تعالی ضرور اجر ملے گا. اور پھر آگے فرمایا ومن اشبع صائما سقا اللہ من حوض شربتا لا یظمأ, کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قیامت کے دن میرے حوض سے جام یعنی کہ جو شربت ہوگا, جو ڈرنک ہوگی وہ پلائیں گے, اور وہ ایسی ڈرنک ہے ظاہر ہے لا یظمأ کہ اسے کبھی بھی پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا, حتی یدخل الجنہ, یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, کہ یہ وہ مہینہ ہے دا منتھ آف رمضان جس کا جو فرسٹ عشرہ ہے یعنی فرسٹ 10 days ہیں وہ رحمت ہیں, اور جو مڈل 10 days ہیں وہ مغفرت ہیں, اور جو آخری لاسٹ 10 days ہیں وہ آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہوں گے, عتق من النار. اور ومن خفف عن مملوکی فی غفر اللہ لہ وعتقہ من النار, کہ جو آدمی اس مہینے میں کسی غلام کو, خادم کو, کسی بھی اپنے امپلائی کو, ملازم کی اس کے کام میں تخفیف کرے گا, کمی کرے گا, یعنی اسے لینینسی دے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی عطا فرمائیں گے. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں تھیں. اس میں خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری انسٹرکشنز دیں رمضان کے حوالے سے, بالکل لاسٹ ڈے آف شعبان میں, جس میں فرسٹ آف آل آف کورس یہ فرمایا کہ یہ اس میں ایک رات آنے والی ہے جو 1000 نائٹ سے بیٹر ہے, جس کے بارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, 1000 مہینوں سے بہتر رات آنے والی ہے. تو آبویسلی اس رات کے انڈیویجلی ایسی پاسبلٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ حاصل کرنا, جو کہ ہر مومن کا مقصد ہے, وہ ایزی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس نے کراچی سے لندن جانا ہے یا دبئی جانا ہے, نیو یارک جانا ہے, کہیں پہ بھی ٹریول کرنا ہے, اور اگر وہ کسی بھی شپ کے ذریعے بائی سی جاتا ہے تو اسے 1 دن 1.5 دن لگتا ہے, 2 دن لگتے ہیں, کہیں دور جانا ہے 10 دن لگتے ہیں. لیکن یہی اگر وہ ایروپلین کے ذریعے یا جہاز کے ذریعے جاتا ہے تو اس کا ڈسٹینس اتنا ہی ہوتا ہے, بٹ وہ کم ٹائم میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتا ہے. یا اگر کوئی ودن جیسے کراچی سے حیدرآباد ہی ٹریول کر رہا ہے, یا صرف نیو یارک سے بoston ٹریول کر رہا ہے, اب وہ 3-4 گھنٹے کا جو وہاں کا سفر ہے وہ اگر پیدل کرتا ہے آف کورس تو اسے کئی دن لگ جائیں گے. لیکن اگر وہی گاڑی پہ جاتا ہے تو آبویسلی 4 گھنٹے میں وہاں ہو جائے گا. کراچی سے حیدرآباد 1.5-2 گھنٹے میں بندہ رفلی ودن لیس دین 2 hours بندہ گاڑی میں پہنچ جائے گا, جو پیدل جانے میں 2 دن بھی لگ سکتے ہوں. لیکن یہی جہاز پہ جائے گا تو شاید پرابلی ودن 30 minutes وہ کراچی سے حیدرآباد پہنچ جائے, تو اس کی مسافت طے کرنا ایزی ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ فرمایا یہ اس میں 1000 راتوں سے بہتر رات آنے والی ہے, تو اس میں ہر مومن کو اس کی تلاش میں لگنا چاہیے. اور سیکنڈ آف کورس فرمایا کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے, جب اپنے نفس کو انسان قابو میں کرنے کے لیے اس پہ ذرا مجاہدہ کرے گا اور تکلیف میں ڈالے گا اسے, تو آٹومیٹکلی انشاءاللہ مشکل سے آسان, اور آبویسلی پھر غریب اور مسکین دوسرے کا جو غم ہوگا اس کو فیل کرنے کا اسے ایزیلی موقع ملے گا. اور پھر رزق میں اضافہ ظاہر ہے وہ کسی اسباب سے بھی ہو, وہ ضروری نہیں, اللہ کی مرضی ہے, لیکن انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اور آبویسلی عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے رمضان میں ہر آدمی عموماً اس کے پاس فراوانی زیادہ کھانے پینے کی, ہر چیز کی, جس سے ریل رزق کہا جاتا ہے, وہ نظر میں آتا ہے. پھر اور فائنلی یہ بھی کہا کہ اس رمضان کی فرسٹ عشرہ از رحمت, سیکنڈ عشرہ از مغفرت, تو اینڈ دا لاسٹ عشرہ از فریڈم فرام آگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمان, چاہے وہ کوئی نیک ہو, ولی اللہ ہو, یا عام نارمل مسلمان ہو, یا بہت ہی کوئی برے سے برا بھی کم درجے کا بھی لیول کا جو نہ نیکی کرنے والا بھی مسلمان ہو, لیکن اس مہینے میں اس کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اس کے قریب سے قریب تر ہو سکے. یہ اس کے لیے پاسبلٹی اس مہینے میں ہمیں عطا کر دی گئی. آج کے لیے اتنا ہی. انٹل نیکسٹ ٹائم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.